بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعائے صبحیہ کا درس نمبر 30 ہے، 30واں درس ہے۔ اس میں ہمارا جو ہے دعا صبحیہ کا پیراگراف نمبر 4 چل رہا ہے۔ ہاں جی، چوتھا پیراگراف یعنی چوتھا اللہم۔ یہ دعا جو ہے اس دعا کی توضیح چل رہا ہے۔ اللہم انی انزل بک حاجتی وان قصر عنہ رائی وضعف عنہ عملی وافتقرت الی رحمتک۔ یہاں تک جو ہے کل تک آپ کو ہوا تھا، یا ابھی آج اس کے بعد جو ہے آگے ہیں۔ واسألک یا قاضی الامور یا شافی الصدور کما تجیرنی من البحور ان تجیرنی من عذاب السعیر ومن دعوت الصبور ومن فتنة القبور۔ یہ مبارک دعا میں بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں پناہ مانگا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کیا ہے۔ تو آج جو ہے اس چوتھے پیراگراف میں سے جو ہے آج کے درس نمبر 322/30 میں یہ دو پیراگراف انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے۔ واسألک یا قاضی الامور یا شافی الصدور۔ ہاں جی، ان دو جو ہے دعائیہ کلمات کی دعا نمبر 4 جو ہے یہ واسألک یا قاضی الامور ہے۔ واو اور کے معنی میں اسألک یعنی سوال سے ہے، سأل یسأل سے کا الگ سے ضمیر ہے تو کے معنی میں۔ ہاں جی، یعنی اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ واسألک یعنی اور میں، اے اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرے اللہ میں تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں۔ واسألک میں تجھ سے مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، یہ سارے معنی ہیں واسألک کا۔ ہاں جی، اور یا کو حرف ندا بولتے ہیں پکارنے کے لیے، اسماء ہوتی ہے یا اللہ یا رحمان، اللہ کو ہم دعا کے موقع پر پکارتے ہیں، اس حرف ندا بولتے ہیں۔ ہاں جی، اے کے معنی میں آتا ہے واسألک۔ ہاں جی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں۔ یا قاضی الامور، اے قاضی الامور۔ قاضی جو ہے اسم فاعل کے صیغہ ہے۔ تھوڑا سا طلبہ بھی اس وجہ سے میں یہ تھوڑا سا عربی صرف نحو کی مختصر توضیح دیتا ہوں تاکہ طلبہ کو بھی فائدہ ہو۔ فعل قضا یقضی قضاءً سے ہے یہ قاضی، اس کے اسم فاعل کام انجام دینے کے معنی میں، پورا کرنا، کام انجام دینا۔ تو اس کا لغوی معنی یہ ہے، تو قاضی جو سے اسم فاعل ہوگا تو معنی ہو جائے گا قاضی کے معنی پورا کرنے والا، انجام دینے والا، یہ معنی بن جائے گا۔ یا قاضی یعنی اے پورا کرنے والا، اے انجام دینے والا۔ امور جو ہے الامور امر کی جمع ہے، اس کے معنی اختیار، امور ایک معنی یہ کیا ہے مسئلہ، معاملہ، اور جو ہے اس کے علاوہ مسلک کا معنی بھی کیا ہے۔ ہاں جی، مسلک کا معنی بھی کیا ہے۔ تو یہاں دعا میں جو ہے مسئلہ و معاملہ کا معنی زیادہ مناسب ہے، مسئلہ معاملہ کا معنی۔ تو یا قاضی الامور یعنی اے میرے تمام امور کاموں کو، معاملہ یعنی کام اس معاملے کاموں کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں دعا میں مسئلہ و معاملہ، اور یہ قاموس اللغت الجدید نام لغت میں یہی معنی کیا ہے اس کا کہ اختیار، مسئلہ، معاملہ، مسلک وغیرہ کا معنی کیا۔ تو ترجمہ جو ہے اسی بات کا جو ہے یوں معنی بن جائے گا، اے اللہ۔ ہاں جی، واسألک یا قاضی الامور یعنی اے اللہ میں تجھ سے درخواست گزار ہوں، سوال کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں۔ ہاں جی، طلب کر کیا کہتے ہیں، اے قاضی الامور یعنی اے معاملات کو سدھارنے والے، امور یعنی معاملات تو اس کی جمع معاملات۔ ہاں جی، تو اے معاملات کو سدھارنے والے، اے کاموں میں انجام دینے، اے کاموں کو انجام دینے والے۔ ہاں جی، کاموں کو انجام دینے والے ہاں جی، یعنی اے کاموں کو پورا کرنے والے۔ علامہ بشیر مرحوم یہ ترجمہ لکھا ہے، اے کاموں کو پورا کرنے والے یا قاضی الامور۔ ہاں جی، اور سید خورشید نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ امور کو پیدا کرنے والا، انہوں نے امور کو امور رکھا ہے۔ ہاں جی، تو میں نے جو ہے علامہ مرحوم نے بھی کام کا معنی کیا ہے، معاملہ کا معنی کام معنی کیا ہے، اور آغا خورشید نے امور کو امور ہی رکھا، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اردو میں بھی البتہ امور کا لفظ استعمال ہے۔ ہاں جی،
اور میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو، چونکہ معاملہ غلط تو اے معاملات کو سدھارنے والے، ہاں جی، انسان کی زندگی کے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے سارے کام جو ہے معاملات ہی پر مشتمل ہیں، تو یہ معاملات کو سدھارنے والے، ایک کاموں کو انجام دینے والے، اس معنی میں ترجمہ اس کا یہ بن جائے گا۔ اور یہ تینوں ترجمہ صحیح ہیں، ہاں جی، ہر ایک جو ہے اسے ایک ہی مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو یا قاضی الامور کہہ کر پکار رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والا، اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں ایک کاموں کو انجام تک پہنچانے والا، ایک کاموں کو معاملات کو سدھارنے والا، ہاں، ایک کاموں کو پورا کرنے والا، ایک امور کو پورا کرنے والا قاضی الامور۔ تو ان سب میں اللہ کو جو ہے یہی کہہ کے پکاریں، اے بندوں کے کاموں کو پورا کرنے والا، اے بندوں کے معاملات کاموں کو سدھارنے والا، ہاں جی۔ تو یقیناً جو ہے تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والا، اور تمام معاملات کو بندوں کے سدھارنے والا، اور تمام امور کو، ہاں جی، پورا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے لہذا اسی ذات پاک کو پکار رہے اور اس کو یا قاضی الامور کہہ کر اس پاک ذات کو پکارے، ہاں، اس کو پکار کے پھر آگے جو ہے دعا بھی مان رہے اور چیزیں مانیں۔ یا قاضی الامور، دعا نمبر 5 اس میں یا شافی الصدور ہے، اللہ کو پھر قاضی الامور کہہ کر اے کاموں کو سدھارنے والے، اے معاملات کو سدھارنے والے، اے کاموں کو پورا کرنے والا کہہ کے اللہ کو پکارنے کے بعد پھر آگے دوبارہ 5ویں دعا میں فرماتے ہیں یا شافی الصدور۔ تو اس کے معنی کہ یا یعنی اے حرف ندا کے معنی میں، شافی اسم فاعل کے صیغہ ہے آواز مذکر، یعنی شافی شفاہ من المرض سے ہے، شفا یشفی شفان کے معنی تندرستی عطا کرنا، اچھا کرنا کسی کو، ہاں جی، اس معنی میں۔ تو یہاں شافی کو معنی کیا بن جائے گا، یا شافی الصدور یعنی شفا دینے والا، تندرستی عطا کرنے والا، اچھا کرنے والا کسی بھی چیز کو، معاملات کو، ہاں جی۔ تو یا شافی صدور یعنی شفا دینے والا، صدور جو ہے جمع ہے، اس کا مفرد صدر ہے۔ صدر کے معنی لغت میں سینہ اور دل کا معنی کیا ہے، ہاں جی، سینہ اور دل کا معنی، تو یہاں دل کا معنی زیادہ مناسب ہے، یا شافی صدور، ہاں جی، یہاں دل کا معنی جاتا ہے، اے دلوں کو شفا دینے والے، اللہ کو پکاریں اور کہہ رہے ہیں اے دلوں کو شفا دینے والے، یعنی اے دلوں کو تندرستی عطا کرنے والے، اللہ کو ان دو اسماء سے پکاریں، یعنی اے بندوں کے معاملات کو سدھارنے والے، اے کاموں کو پورا کرنے والے، ہاں جی، اور جو ہے پھر یا شافی صدور یعنی اے دلوں کو شفا دینے والے، اے دلوں کو تندرستی عطا کرنے والے، ہاں جی، یوں کر کے اللہ کو پکاریں۔ کیوں؟ چونکہ جو ہے دل کے امراض، ہاں جی، دل کے امراض معنوی اور خطرناک ہوتے ہیں، انسان کے دل کے امراض معنوی ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں، جیسے کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، کینہ وغیرہ، یہ سب دل کے امراض ہیں، دل کے معنوی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا چاہتے ہوئے یا شافی الامراض کہہ کر دل کے لیے اللہ سے شفا مانگا ہے، ہاں جی، یا شافی صدور کہہ کے جو ہے کہ یا شافی نے شفا دینے والے ان امراض کو، بیماریوں کو، دل کو شفا دینے والے یعنی دل میں موجود بیماریوں کو شفا دینے والے، ہاں جی۔ اب دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ یہی ساری چیزیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، ہاں جی، اور اسی طرح کتنی اور بیماریاں جو انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں، گناہوں کا ارادہ، یہ سب دل سے مربوط ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو، ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے اس دل کی شفا چاہتے ہوئے یا شافی الامراض یعنی یا شافی الصدور کہہ کر، یا شافی الصدور کہہ کر جو ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو کہہ کر دل کے لیے اللہ سے شفا مانگا، اس میں یا شافی الصدور کہہ کر دل کے لیے شفا مانگا ہے جی۔ ظاہری جسم کے لیے تو ڈاکٹر اور حکیم بھی کچھ نہ کچھ دوائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دل کی جو بیماریاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ہاں جی، نفرتیں ہیں، یہ ساری جو بیماریاں اور کتنے اور سینکڑوں ہیں، ان سب کو ان سب سے دل کو صاف کرنے والا،
دل کو تندرستی بخشنے والا، دل کو نورانیت بخشنے والا، دل کو صفا اور جلا بخشنے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہی ذات کے لطف کرم اگر انسان پر ہو جائے ہاں جی تو پھر انسان کے دل پاک ہو سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے، نورانیت پیدا کر سکتا ہے، اور پھر تجلیات الہی، آسماء اور صفات الہی کی تجلی گاہ بن سکتے ہیں، انوار الہی کے لیے تجلی گاہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ خود کو پکارا یا شافی الصدور، یعنی اے دلوں کی بیماروں کو شفا دینے والے۔ ہوگا آگے اسی دعا کے بعد جو ہے اس کے بعد والے پیراگراف دعا نمبر 6 ہے، اسی دعا کا چوتھے پیراگراف کا کما تجیرنی من البحور، ہاں جی، کما تجیرنی من البحور ان تجیرنی من عذاب السعیر۔ فرماتے ہیں کما کے معنی چنانچہ، جیسا کہ، ہاں جی، تجیرنی نی نون، اس نون کو نون وقایہ بولتے ہیں، یا کے معنی یہ کے معنی مجھے کے معنی میں، تجیرو کے معنی جو ہے فعل مضارع معروف اسباب افعال سے غواد مل کر حاضر ہے، اس کی معنی مادہ جور سے، جیم واو رے سے، اس کا اصل لفظ جو ہے اس سے یا میں آئے اجارہ یجیرو اجارتن سے، اس کے معنی مدد کرنا، تجیر کی مدد کرنا، نجات دلانا، پناہ دینا، یہ سارے تینوں معنی یہاں پر اس لغت کی کتابوں میں کیا ہے۔ قاموس الجدید نام لغت میں یہاں دعا میں تینوں معنی درست ہے، یعنی کما تجیرنی، جس طرح تو ہاں جی ہماری مدد فرماتا ہے، چنانچہ تو ہماری مدد فرماتا ہے، چنانچہ تو ہمیں نجات دلاتا ہے، چنانچہ تو ہمیں پناہ دیتا ہے، یہ سارے معنی صحیح ہے۔ پھر من البحور میں من کے معنی سے ہیں، از کے معنی میں، بحور جو ہے بحیرہ یا بحرو، بحرن سے ہے مبہوت ہونا، حیران ہونا، ہاں جی، بحر یا بحرو، بحرن کے معنی ڈر سے حیران ہوا، ڈر سے حیران و مبہوت ہونا، الباہر المبہوت، مات و مبہوت، پریشان حال اس معنی میں۔ تو اسی طرح جو ہے باہرہ یا بھرو، بحرن کے معنی لکھا ہے سخت پیاس کی وجہ سے پانی سے سیراب نہ ہو، پیتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، اور صفات بحرن یعنی ہاں جی اس کا باہر، اس کے صفات جو ہیں کہتے ہیں باہر آتا ہے صفات، ہاں جی صفات مشبہ آتا ہے، پیاسے کے معنی دیتا ہے، لیکن یہاں ان لغوی معنی کی روشنی میں یہاں بحور جو آیا نا، یا کما تجیرنی من البحور آیا، تو اس میں بحور سے مراد ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی پریشانی، حیرانی، خوف و ڈر، ہاں جی خوف و ڈر اور غم و اندوہ مراد ہے۔ کما تو اللہ جس طرح تو جو ہے، چنانچہ تو مجھے نجات دلاتا ہے، تو مجھے پناہ دیتا ہے، میری مدد کرتا ہے، من البحور یعنی مجھے پناہ دیتا ہے، مجھے نجات دیتا ہے، من البحور یعنی ہر قسم کی پریشانی سے، ہر طرح کی پریشانی اور حیرانی سے، ہر طرح کی خوف و ڈر سے، اور ہر طرح کے غم و اندوہ سے، یہ معنی بن جائے گا۔ چنانچہ ترجمہ جو یہ ہوا ہے، اے اللہ، اللہ مشہور میں ہے نا، لہٰذا چنانچہ تو نے یعنی جیسا کہ تو نے تو مجھے ہر حیرانی، ڈر اور غم و اندوہ سے نجات دلاتی رہتی ہے، چنانچہ تو، ہاں جی چنانچہ تو جو ہے مجھے ہر حیرانی، ڈر اور غم و اندوہ سے نجات دلاتی رہتی ہے، اس کا ترجمہ ہی ہو جائے گا، چونکہ تو یہ کام ہمارے ساتھ کرتا رہتا، لہٰذا اب میرے ساتھ یہ اس پریشانی سے، یعنی دنیا میں اللہ تو مجھے ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلاتا رہتا ہے، لہٰذا اب قیامت کی وہ سب سے مشکل ایک پریشانی، اس سے مجھے نجات دلائے۔ اور اس کے ساتواں دعا میں ان تجیرنی من عذاب السعیر، ہاں جی، ان یعنی یہ کہ ان تجیرنی ایسا ہی، ان کے معنی ایسا ہی، اس طرح کے معنی میں یہ کہ تو مجھے نجات دے دے، ان تجیرنی یعنی یہ کہ تو نجات دے دے، مجھے نجات عطا کریں، کس چیز سے؟ عذاب السعیر، عذاب جو نہیں تکلیف، سزا، لغت میں لکھے عذاب جو نہیں تکلیف، سزا کے معنی میں، سعیر مادب سعر یسعر سعرن و سعر و اسعر سے آگ سلگانا، آگ روشن کرنا، جلانا، اور السعیر النار، آگ جو ہے آگ کی لپیٹ، ہاں جی سعیر کے معنی آگ کی لپیٹ، یہ معنی کیا؟ تو یہاں جو السعیر النار مراد، یہاں الشہار نام لغت میں مراد یہاں جہنم ہے، جہنم کے آگ سے مراد ہے۔ تو اللہ جس طرح کما تجیرنی من البحور، تو دنیا میں مجھے ہر قسم کی پریشانی اور مصائب سے تو مجھے نجات دلاتے رہے ہیں اللہ،
لہذا مجھے اس سے بھی ایک مشکل پریشانی سے مجھے نجات دلائیں، اور یہ ان تجیرنی، یہ کہ تم مجھے نجات دلائیں، تو مجھے پناہ دے دے من عذاب السعیر، آگ کے عذاب سے، آگ کی تکلیف سے، آگ کی سزا سے، آگ کی لپیٹ سے، جہنم کی آگ کی، یوں معنی بن جائے گا۔ تو ترجمہ یوں بن جائے گا، اے اللہ ایسے ہی میری درخواست ہے کہ تم مجھے آگ یعنی جہنم کے عذاب کے معنی کیا ہے؟ تکلیف و سزا، جہنم کی تکلیف و سزا سے نجات عطا فرما، یعنی مجھے بچا لے، مجھے جو ہے دوزخ کی عذاب سے مجھے نجات دلا دے۔ یہ سارے معنی اس دعا کا صحیح ہے۔ تو آج کے 10 منٹ جو میرے دعا، اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کریں، اور دعاؤں کی صحیح معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے سچائی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 10 میں دعا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ سچ مچ ہمیں ہماری دنیا مشکلات میں بھی ہماری اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے اور نجات دلائے، پناہ دے، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔